تو اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جسے قبضہ قدرت نے میری اور آپ کی سب کی جان مال آج کے ہمارے ایم پی کی جانب سے اس اسکول میں ہمارے تمام ادارے، ہمارے دوسرے بھی کچھ ادارے، ان سب کو آج دو ٹاپک پر جو دن بھر کا پروگرام منعقد کیا گیا، اس کے اندر ہمارے دونوں کی پرسن مارگدرشک ایجوکیشن ایک ہو چکا، ایک ہونے جا رہا ہے۔ ان دونوں کا میں استقبال بھی کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے علم میں اضافہ کر، اور یقیناً ہوگا۔ جس کنویں میں پانی نکالا نہیں جاتا اس کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے، اور جس کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اللہ اس میں اور نیا پانی دیتا ہے۔ ان کے علم کا پانی بھی اللہ ایسی بڑا، ایسی دعا بھی کرتا ہوں۔ ہمارے ہارون سر، اس کے تمام مستحقات اور میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بھتیجوں، پوتوں، پاپوں، یہاں پر سر نے ان کو سمجھایا، بہت اسپیڈ سے بول رہے تھے آپ، تو ان کو محسوس ہوا کہ بچوں کے اندر وندے ایسی ایکسپریس چلی تو بچے سمجھیں گے کیسا۔ اس میں آپ کو انہوں نے میسج دیا کہ ٹیچر کو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھانا ہے۔ آپ کو روکا، کہا نا انہوں نے کہ ذرا یعنی کنٹرول یور اسپیڈ۔ وندے بھارت کا بھی اپنا ٹریک نہیں، قوم بہت ٹوٹی پھوٹی پکڑیاں ہیں اور سنبھال کے گاڑی لے کے جانا ہے۔ تو کچھ سننے کو ملا مجھے، اور کوشش کروں گا میڈم کا بھی لیکچر سننے کی، اور باقی کچھ قید ہوا ہے وہ بھی سنوں گا انشاءاللہ۔ بہت مبارکباد آپ کو کہ الحمدللہ آپ آمدن کا ہے، آوردن نہیں۔ اور میں نے سر سے کہا کہ سر اس طرح کے جو ہمارے چھٹیوں کا قتل عام ہوتا ہے، اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ جتنے آئے ہیں ان کو ان کی ڈکشنری چھٹی دے دینا، اس کو ریکارڈ پہ لینا۔ تو بچوں کی سائیکولوجی جیسا سر نے بتایا، بچوں کی سائیکولوجی جانتا ہوں۔ Sir, you are the senior most teacher in classroom. You are the senior most teacher in classroom now. ٹیچر استاد الاساتذہ ہے آپ میں جی، کیونکہ آپ کو ایک بس دیکھو، ٹیچر دو معنی میں استاد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ عارف صاحب مجھے کون سا انداز میں یاد کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے استاد اور ایک ہوتا ہے وستاد۔ پازیٹیو سینس، اس پازیٹیو سینس استاد کا استاد استاد۔ میں تو خادم استاد ہوں بھیا، میں آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے، اس کا احسان و کرم ہے، کیونکہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر درجہ کسی کو نہیں دیا۔ جب میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے دنیا میں مولوی بنا کر بھیجا گیا، اس سے بڑا رتبہ دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا جو اللہ نے آپ کو دیا۔ اور مجھے خوشی ہے، آپ بہت سے لوگ گرا سمجھتے ہیں سرکاری اس طرح کے جو ریفریشر کورس ہوتے ہیں، ورکشاپ ہوتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے ان کو، کیوں؟ پورا انجوائے کرتے ہیں، اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ جس مستعدی کے ساتھ اور جو آج چھٹی کا دن قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، یہ سب سے بڑی آپ کی کامیابی کی پہلی منزل اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ جبرن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب تک آپ کا ریسیپٹیو سینٹر نہیں کھلے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ذہن میں کچھ بھی علم ڈال نہیں سکتی۔ اگر آپ ریجیکٹیو ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے یہاں پر ایک سائیکولوجسٹ کانفرنس تھی آل انڈیا کی اتر مہاراشٹر ودیاپیٹ میں، تو چنئی کے ایک سائیکولوجسٹ آئے تھے، پروفیسر تھے وہ سائیکولوجی کے، ان کو ہم نے وزٹ کرا ہے ہمارے کالج کا۔ انہوں نے ٹیچرس سے ایک نصیحت کی، بہت ساری باتیں کی، ایک ہی بات بولتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کا آپ کے پاس کتنا علم ہے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ۔ میں نے کچھ کڑی دیکھی آپ کی،
آپ بچوں کے ذہن پہ کس طرح پہنچ سکتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، کیا آپ نے آپ کے سفر ضیافت سے فراغت حاصل کر لی؟ کتنے لوگ سمجھے؟ اور میں اگر یہ کہوں کہ آپ کھانے سے فارغ ہو گئے، سب سمجھتے ہیں. تو زیادہ علم ہو کر بھی وہ باتیں نہ کہیں جو آپ کے ذہن میں نہ پہنچے. یہی تو ٹیچر کا کمال ہے، وہ جو پہنچانا چاہتا ہے. تو جس طریقے سے ہماری خواتین اور کچھ بیچارے شوہر مرد اگر سوئی پورے نہیں جائے تو بیوی شوہر کے ہاتھ میں دیتی، تمہارے پہ دشمنی ہے ذرا تم لگاؤ. تو ایک کوچی، دو کوچی، تین کوچی، لیکن وہ سوئی کا سوراخ باریک ہوتا ہے تو پھر وہ اس پہ ایسا تھوک لگا کے باریک کرتا ہے، پھر اس کو ڈال دیتا ہے. اب آپ کہیں گے سوئی پرونا اتنا آسان ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو اس کی سائز دیکھ کر آپ کے دھاگے کا منہ بنانا پڑتا ہے. تو بچوں کے دماغ دیکھ کر اگر آپ ایسی سوئی ٹوڑ دیں گے، دن دنا دن آئے پڑھائی چلے تو ہوگا، پیسہ مل جائے گا، ایسا تو نہیں ملے گا، ایسا تو ہوگا نہیں. یہ ہے اصل میں آپ کا مقصد. اس نے کہا کہ میں نے عام طور سے جب لوگ بڑے ہوتے ہیں مالدار تو بڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت کتے پالنے میں شوق ہوتا ہے. تو ایک پپی لائے انہوں نے باہر سے خرید کے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ڈاگ فیڈ لاؤ. اس کو ماں تو نہیں تھی بچے کو، تو خرید کے لائے تھے. تو انہوں نے بازار سے ایک امپورٹیڈ ڈاگ فیڈ خریدا. وہ لیکوڈ ہوتا ہے، جیسے ہم کوکا کولا وغیرہ پیتے ہیں، اس کے ٹین کے اس میں انہوں نے اس کو لیا اور ٹین اس کو پھوڑ کر اس کے منہ میں ڈالنے لگے. اس نے منہ مار کے اور پنجے مار کے آخر کو انہوں نے اس کو پوری کوشش کی، اس نے منہ لگایا نہیں اور زمین پر وہ گر گیا فرش پر. انہوں نے کتے کو چھوڑا، بچے کو، اور باہر گئے کہ میں کپڑا لا کر اس کو صاف کر لوں فرش کو. جب واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ جس کتے کو وہ پسند نہیں آ رہا تھا، وہ بھی نہیں لگا رہا تھا، وہ للک للک کے کاٹ رہا ہے اس کو. اتنی دور سے کاٹ رہا ہے جب تک کوئی بھوکا انسان کھانے پر ٹوٹتا ہے. فوراً انہوں نے کہا کہ بھوک اس کو لگی تھی، کھلانے کا طریقہ مجھے نہیں آیا. اور ٹیچر یہ سمجھے کہ آپ کے سامنے بھوکا پیاسا بچہ بیٹھا ہے، کس طریقے سے اس کو کھلانا، یہ آپ کی ٹیکنیک ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہی اسکل آپ کو بتائی جا رہی ہے. یہ انہوں نے جو بات کی تھی مجھے آج یاد آ گئی. دوسری بات یہ کہ سمیٹ لیتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بھی پیٹ دیا اور آپ کو بھی دیا ہے. بہت باتیں کی جا سکتی ہے کیونکہ بہت فیلڈ ہے یہ. اللہ نے آپ کو چنا ہے. دیکھیے وی آر گڈ فار ڈیتھ، ہم سب جائیں گے. میں 72 پاس کر گیا، کوئی 55 ہے، کوئی 53 ہے، کوئی 57 ہے. جو ریٹائر ہونے والے اپنی عمر کا اندازہ لگا لیں. خواتین کو عمر بولتی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم جانے کے بعد کیا چھوڑ کے جائیں؟ دیکھیے میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، بچپن میں جن استادوں نے آپ کو پڑھایا اور جنہوں نے ایمانداری سے پڑھایا، مرتے دم تک ان کا نام زبان پہ رہتا ہے. ویل کوالیفائڈ ٹیچر کا نہیں رہتا. پڑھائے گئے احمد سر، شیخ سر، اسماعیل سر، فاروق سر، منور سر، یہ انمٹ ہے، ان کو کوئی بھلا ہی نہیں سکتا. جن بچوں نے ان سے تعلیم حاصل کی، ہم ان کو زندگی میں بھلا ہی نہیں سکتے. افضال سر ٹھنڈے سے مارے ہم کو انہوں نے بہت، لیکن بڑا ان کی یاد آتی ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ایسے ٹیچر کریں. 100 بات کی ایک بات، ایسے ٹیچر کریں. آپ ایک دوسرے کو کمپیئر نہ کریں کہ بھائی محفوظ امیر تو کچھ کرتی نہیں، ایسا مثال کے طور پہ تو محفوظ اور ہونے والے گی کہ وہ تو کچھ کرتی نہیں، اور میرے سے اتنا کام لیتے اتنا کام لیتے. نفیسہ بولے کہ میں جو ہے تو اتنا کام کرتی ہوں اور اتنی محنت کرتی. یہ الگ بات ہے، اتنی محنت کر کے بھی وہ ان کا وزن کم نہیں ہوتا. ماشاء اللہ پہلی ہے. ایک دوسرے کو کمپیئر نہ کریں، آپ اپنا دیکھیے. کیونکہ سلیم سر کے پڑھائی کا پورا زندگی بھر کا جو بھی ریٹائرمنٹ تک کام کریں گے، اللہ میاں کریم سالار سے فرشتے حساب نہیں پوچھیں گے. کس کا حساب پوچھا جائے گا؟
ان کا پوچھا جائے. اب سلیم سر بولیں کہ کریم سر کچھ نہیں کرتے تو میں نے نہیں کرا تو کیا ہوا, ایسا بول سکتے کیا سر؟ وی آر اکاؤنٹیبل پرسنلی. میرے بدلے کی نماز آپ کتنی پڑھ لیں مجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. میرے لیے دعا کیجیے, وہ اتنے اجر. حج میرے بدلے کے 10 کر لیا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آپ کی اپنی ذمہ داری جب ایک اکائی جب پرفیکٹ ہوگی اور جب اس کا دائرہ بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہے وہ فیلڈ مکمل مضبوط دائرہ بنے گا. ایسی کڑی بنے گی جس میں سے بچہ جب باہر نکلے گا دنیا کا کوئی بھی اس کو مقابلہ کرنے کے لیے اس کو ٹچ نہیں کر سکے گا. یہ اس کو ہم یاد دلا رہے ہیں. اور نہیں کرے تو تنخواہ تو انشاءاللہ مل ہی جاتا, اور بھی کٹ دے گی. تنخواہ از ناٹ یور گین. آپ کا ریوارڈ تنخواہ نہیں ہے. بخدا میں کہہ رہا ہوں, آپ یہ سمجھ لیں 50,000 60,000 یا جن کو انڈر پیمنٹ ملتا وہ آپ کا یہ مبادلہ نہیں ہے. یہاں سے جانے کے بعد جو دوسری دنیا ہے آپ اس کی فکر کیجیے. بس یہی ہے کہ ہمارا مقصد آپ کو ایسا پرفیکشن کرنا ہے. اور سر نے جو کہا کہ بھائی جس دن آپ 100% ریزلٹ از ناٹ یور یعنی کیریئر کا آپ کے وہ کوئی بہت بڑا سولہ امتیاز نہیں ہے. بائیں ہاتھ کا کھیل ہے 100% ریزلٹ نہ. سب کو معلوم ہے نا اپنے بھائی بہن جو کرتے کام کے. لیکن بتائیے آپ اگر آپ نے بچے کو کاپی کر کے پاس کرایا, اگر آپ کے پاس ضمیر ہے اس کے پاس ہونے پہ آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. لیکن سخت حالات کے تحت اگر کوئی بچہ آپ کے 35-40% مارکس لا کے پاس ہوتا ہے تو آپ گھر سے کہیں گے کہ ہاں میں نے بچے کو پڑھایا, اس کی ایمانداری سے پاس کیا. اس کو ساتھ میں رکھیے. آپ نے جس دن بہت اچھی بات کی سر آپ کہ وہ کرائٹیریا کو اگر آپ نے لیا 100% میرا رزلٹ ہے تو بے شک دنیا میں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. لیکن پہلا نقصان آپ اپنا کر رہے ہو. اس کی وجہ ہے جس نے اپنے آپ کو 100% کی معراج پر پکڑ لیا وہ اس کی زندگی کے ڈاؤن فال کا پہلا دن, اس کے زوال کا پہلا دن ہے. وہ پہلا لمحہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھے کہ یعنی تکبر کی طرف اگر آپ بڑھ گئے تو بہت واقعات ہیں ہمارے پاس. کیا ہوا تکبر کرنے والوں کا حال. وہ ذوق کا ایک شعر یاد آیا کہ یہاں کوتاہی ہے ذوق عمل میں ہے خود گرفتاری. کہ یہاں کوتاہی ہے. ایک ٹیچر کو پڑھانے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ لیجئے کہ میں بی ایڈ ہوں فل اسٹاپ, میں ایم ایڈ ہوں فل اسٹاپ, 4 پیج بھی کم پڑ رہے ہیں میڈم کے لیے. سمجھ لیجئے آپ اس کو سوچئے کہ یہاں کوتاہی ہے ذوق عمل میں ہے خود گرفتاری. جہاں بازو سمٹتے ہیں وہی تیار ہوتا ہے. دیٹ از دا لاسٹ ڈے آف یور لائف. اس کو دھیان سے رکھیے, سیکھیے آپ. اور الحمدللہ سر آپ کو بتا دوں دا ڈے آف اسٹیبلشمنٹ آف اسرا سوسائٹی کسی ٹیچر نے بول دینے کا کہ وہ بی ایڈ کے بعد ایم ایڈ کرنا چاہتا ہے اس کو روک دیا گیا. وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے اس کو روک دیا گیا. وہ کتابیں لکھنا چاہتا ہے اس کو روک دیا گیا. ہر طرح سے ہماری فیسلٹی ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو اتنی زور سے تالی بجاؤ کہ تائید ہو جائے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہم نے میڈم پوچھیے, ہم چڑھتے ہیں کچھ نہیں کر رہے, تم آ رہے جا رہے بس مستر پہ دستخط آنا جانا بس ٹھیک. نو امپروو یور پرفیکٹ. آپ خود پہلے پرفیکٹ بنے. اور آپ نے جس دن سمجھ لیا کہ میرے پاس تو بہت اچھی ڈگری آگے بھی ہو گیا, بس اب ریٹائر ہوں گے, حج کریں گے, اللہ اللہ کریں گے اور اپنے بچے اپنی بیوی اپنا گھر مست مست گزاریں گے, پکنک پہ جائیں گے. یہ زندگی کا مقصد بکری کا بھی ہے. وہ بھی عبادت کرتی ہے, اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, کسی سے لینا نہیں دینا نہیں, بالکل بھی نہیں. 2 چیزیں کہوں گا. ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں, وہ 2 کتاب کا ایک گزرا تھا فیض خان کا, ایک قرآن درشن اور ایک ہے اللہ کون. میں نے وہاں ایک بات کہی وہ دوہرا دیتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. آج پتہ نہیں اللہ نے میرے منہ سے ایسی بات. میں نے تو پرویز سے کہا, وہ 6 سال اندر رہا نا ٹی وی میں,
تو میں نے کہا تم نے بھی سنت یوسفی ادا کر لی ہے، اور چھوٹ کے آنے کے بعد میں پھر وہ دوسری سنت بھی انہوں نے ادا کر لی کہ اپنے بھائیوں کو انہوں نے معاف کیا، انہوں نے بھی معاف کر دیا، سب بیٹھے تھے وہ لوگ وہاں میرے کندھے سے کندھا لگا، جن کی کمپلیٹ کے اوپر ان کو یہ نہیں کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ غار ہرا میں جا کر اس زمانے کا جو طریقہ تھا عبادت کا، اکیلے میں بیٹھ کر بس فکروں میں رہا کرتے تھے، نماز کا حکم نہیں تھا، کوئی عبادت کا طریقہ نہیں تھا، کیسی لائف گزار رہے تھے آپ؟ مکے کی سب سے مالدار خاتون ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی وہ زوجہ بہترین زندگی گزار رہے تھے، بال بچے بھی تھے، بہت فرسٹ کلاس لائف تھی آپ کی، وہی ہمارا مقصد ہوتا ہے نا، اور کیا ہے؟ اگر یہ مقصد ہے تو آپ مقصد سے ہٹ گئے۔ آپ نے اس آسائش اور آرام کے 10 سالہ زندگی میں یہ غور کیا کہ یہ کعبے کے خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے والے مرد و زن یہ کس طریقے سے بڑھنا گھوم رہے ہیں، یہ سودی نظام جو خاندان در خاندان چلے آ رہا ہے کیسے ختم ہوگا، یہ یتیم اور بیواؤں کی بچیوں کی کیا حالات ہیں، ایک چڑیا اس کھیت سے اس کھیت میں چلی جائے اس کے اوپر برسوں جنگیں چل رہی تھی عربوں کی، جہالت کا عروج پہ دور تھا، یہ فکریں آپ کو ستائی، تب جا کے آپ غار ہرا میں بیٹھے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ بال بچے بیوی کے۔ اب سوچیے آپ کہ مشن کون سا ہونا چاہیے، ڈیسٹینیشن آپ کے پاس نہیں، یہ چیز کہنے کے لیے میں آپ کے پاس میں آیا، اور مجھے پوری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو محفوظ کر رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنجش سی صحیح دل میں صفائی کے بعد بھی جیسے بنجر زمین ہو، جیسے سینچائی کے بعد بھی، اور کوئی گفتگو کرے تو کوئی یہ پتا چلے جاہل کتنے لوگ پڑھائی کے بعد بھی۔ ہم لگنا چاہیے کہ ایجوکیٹڈ پرسن، کپڑوں سے نہیں انسان پہچانے جاتا ہے، جب بولتا ہے جب پہچانے جاتا ہے۔ آپ کا ٹارگٹ آپ کے بچوں کو جو علم اللہ نے آپ کو دیا اس کو پہنچانے کا ہے۔ خدا نہ خواستہ جو علم آپ کے پاس ہے اور آپ نہیں پہنچا رہے ہیں، تو سورہ عمران کی آیت میں لکھا ہے اللہ ایسے عالموں کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک ماڈل بن کر اقرا کے جتنے ہیں اور دوسرا ادارے کے بھی جہاں ہمارے ٹیچر صاحب ہیں، ایک ماڈل بن کر آئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ محنت آپ کی رائے گا نہیں جائے گی، نسلیں آپ کو دعا دے گی، ایک نسل نہیں نسلیں آپ کو دعا دے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک دعا کے لیے انسان جتنا ترستا ہے اس کے زیادہ اور اس کی پھر فائٹ نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔